هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا وعرضنا اور ہم پیش کریں گے جہنم کو یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے لیے عرضا پیش کرنا الذین وہ لوگ کانت اعینہم کہ تھیں ان کی آنکھیں فی غطاء پردے میں عن ذکری میرے ذکر سے وکانوا اور تھے وہ لا یستطیعون نہیں استطاعت رکھتے تھے سمع سننے کی۔ یہاں سورہ کہف کی اب ان آخری آیتوں میں پھر سے وہی مضمون شروع والا اور درمیان میں بھی یہی مضمون بیان ہوتا رہا کہ دنیا کی زندگی یہ ظاہری ساز و سامان یہ اصل حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ان آیتوں میں پھر وہی مضمون ہے کہ قیامت کے قریب جو دجال آئے گا اس کا فتنہ تو جو ہوگا، لیکن اصل دجالی فتنہ دنیا میں وہ یہ ہے کہ دنیا کے ظاہری زیب و زینت کے پیچھے پڑ کر انسان آخرت کو بھول جائے تو یہی فتنہ ہے، اور دجال کے پاس بھی یہی دنیا کی ظاہری رونقیں ہوں گی، اس کے پاس جنت ہوگی، تو ظاہری ساز و سامان کے پیچھے دوڑ کر جو بندہ اپنی آخرت کو بھول جائے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں آخری ان آیتوں میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگے جا رہے ہیں، الذین کانت اعینہم جن کی آنکھیں فی غطاء پردے میں ہیں عن ذکری میرے ذکر سے، انہیں میری یاد نہیں آتی، انہیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، انہیں قرآن سننے کا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اور دنیا میں وہ اس قدر مست ہیں، اس قدر اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر وہ مست ہو چکے ہیں کہ آخرت کے بارے میں سوچنے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، انہوں نے آخرت کی زندگی کے لیے کوئی پلان ہی نہیں کیا، اس کے بارے میں انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اور وہ طاقت ہی نہیں رکھتے سننے کی۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا کیا بھلا گمان رکھتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، أَن يَتَّخِذُوا کہ وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندوں کو من دونی میرے سوا اولیاء دوست مددگار، کیا وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں وہ میرے مقابلے میں ان کی حمایت کریں گے جن کو دنیا میں انہوں نے اپنا سفارشی بنایا ہوا ہے اور وہ شرک کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن جب یہ میرے بندے میرے سامنے آئیں گے کیا میرے مقابلے میں یہ ان کی حمایت کریں گے؟ انا اعتدنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے تیار کی ہے جہنم للکافرین ایسے کافروں کے لیے نزلا بطور مہمانی کے جو صرف اپنی ساری کوشش اپنی ساری محنت اس دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم آپ کہہ دیں حل کیا ہم بتائیں ننبئکم خبر دیں تم کو بالاخسرین سب سے زیادہ خسارہ پانے والے سب سے زیادہ ظالم لوگ اعمال کے اعتبار سے عمل کرنے کے اعتبار سے کوشش اور محنت کرنے کے اعتبار سے سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے کون ہیں کہ کوششیں بھی کیں محنتیں بھی کیں تگ و دو بھی کی دن رات ایک بھی کیا راتوں کو جاگے بھی صحیح بڑی کوشش اور محنت کی لیکن اس محنت کا کوئی نتیجہ نہ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے ہر انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے محنت کرتا ہے، کوئی اپنی طاقت استعمال کرتا ہے کوئی ذہانت استعمال کرتا ہے کوئی وقت بیچتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو فائدے کی چیزوں کے پیچھے لگاتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ انسان فائدہ اٹھانے والے ہیں کچھ انسان نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو لوگ اپنی کوشش اپنی محنت اپنے آپ کو بیچتے ہیں آخرت کے لیے وہی انسان فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور جن لوگوں کی ساری کوشش ساری محنت ساری ان کی تگ و دو دن اور رات کی سارے ان کے کام صرف اس دنیا کے لیے ہیں وہی لوگ سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ضل سعیہم بے شک الذین وہ لوگ ضلہ کے گم ہو گئی سعیہم ان کی کوششیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وہم اور وہ یحسبون سمجھتے ہیں انہم کہ بے شک وہ
یحسنون صنعا، اچھے کام کر رہے ہیں۔ ان کی ساری کوشش اسی دنیا میں ہی گم ہو گئی کہ جتنا انہوں نے محنتیں کیں، کوششیں کیں، کاوشیں کیں، وہ تھی ہی اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے انہوں نے سوچا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں۔ کبھی خیال بھی آ گیا تو انہوں نے سوچا کہ جی ہم فلاں فلاں بھلائی کا کام تو کرتے ہیں نا، یا یہ کہہ دیا ہم تو آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، اور کبھی کبھار کوئی نیکی کا کام کر لیا۔ پھر ساری زندگی دن رات صبح شام اسی دنیا کے لیے رہے۔ اور یہاں ان آیتوں سے مراد اصطلاحی کافر مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان جو اپنے اعمال سے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے، مانتا تو ہے اللہ کی آیتیں ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، وَمَلْ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، یہ تو سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ اس دنیا کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، اور وہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو وہ اپنے اعمال سے اللہ کی عنایتوں کا انکار کر رہا ہے۔ اور اس آخرت کے لیے اگر وہ زبان سے یہ کہتا بھی ہے کہ آخرت کی زندگی ہے، مر کر اٹھ کر ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، تو اس کے لیے وہ کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا، کوئی محنت ہی نہیں کرتا، حساب و کتاب کی کوئی تیاری ہی نہیں کرتا، آخرت کے لیے، جنت کے لیے وہ کوئی عمل ہی نہیں کرتا، تو اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ الذین ضل سعیہم، ان کی ساری تگ و دو، ساری محنت گم ہو جائے گی فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں، کیونکہ تھی ہی دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، تو دنیا مل گئی۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو بندہ بھی، من کانا، جو بندہ یرید و ارادہ کرتا ہے، العاجلۃ، اس دنیا کا، جلدی مل جانے والے فائدے کا، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو اس دنیا میں دے دیتے ہیں، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے جہنم ہے، کیونکہ اس نے آخرت میں جنت کے لیے کچھ کوشش ہی نہیں کی، کچھ کیا ہی نہیں، ساری اس کی کوشش دنیا کے لیے تھی، تو دنیا ہم دے دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کے لیے جہنم۔ اور آگے فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، اسی آیت کے آگے ہی فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو بندہ آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے شایان شان وہ محنت کرتا ہے، جتنا آخرت کا شان ہے، جتنا مقام ہے، جتنی بڑی جنت ہے، اس کے لیے وہ جت جاتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، اللہ کی فرمان برداریاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقات و خیرات دیتا ہے، احسن عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی محنت، ان کی کوشش، اللہ رب العالمین اسے رنگ لائیں گے اور انہیں جنت ملے گی۔ اور جن لوگوں کی کوشش اور محنت صرف دنیا کے لیے ہوگی، دنیا میں ان کی ساری کوششیں گم ہو جائیں گی، اور فرمایا کہ یہی سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں، ان سے بڑا نقصان والا اور کوئی نہیں، کہ ساری زندگی کوششیں بھی کیں، کاوشیں بھی کیں، اللہ نے بڑی لمبی زندگی بھی دی، محنتیں کیں، لیکن اس کے باوجود بھی محنت چونکہ دنیا کے لیے تھی، مقصود دنیا تھا، اور اس میں جون سا بندہ بھی ہو، چاہے وہ نیکی کا عمل کرے، دین کے کام کرے، لیکن اگر وہ نیکی کا کام، وہ دین کا کام، مثلا کوئی جہاد، حدیث میں آتا ہے کہ جہاد کرنے والے، صدقات دینے والے اور دین کی تبلیغ کرنے والے، یہ تین قسم کے لوگ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا، شہید ہو گیا، مقصد تھا لوگ بہادر کہیں، دین کی تبلیغ کی، قرآن پڑھا، مقصد یہ تھا کہ لوگ قاری کہیں، صدقات و خیرات کیے، مقصد دنیا کی شہرت تھی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو جس بندے کی بھی سوچ یہ ہے کہ وہ دنیا کا طالب ہے، سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھنے کا ہے کہ آخرت کے لیے، جنت پانے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان آخرت کا طالب ہو۔ جو انسان آخرت کا طالب ہے وہ فائدے والا ہے، اور جو انسان طالب دنیا ہے، اسے دنیا کا فائدہ چاہیے، اس کو آخرت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں آخرت کا طالب بنا دیں۔ آگے فرمائے اولئک الذین، یہی لوگ کفروا بآیات ربہم، کہ کفر کیا انہوں نے بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا،
رب کی آیتوں کا یا تو زبان سے کفر کر دیا، وہ تو کافر اصطلاحی مراد ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے مانا تو ہے آخرت کو لیکن اپنے عمل سے، اپنے کردار سے آخرت کی ان آیتوں کا انکار کر دیا، عمل سے آخرت کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، اپنے عمل سے حساب و کتاب کی تیاری ہی نہیں کی، اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ انسان اپنی زندگی صرف اس دنیا کے لیے گزار رہا ہے، تو وہ بھی اپنے عمل سے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا۔ اگر ملاقات کا یقین ہوتا تو انسان اس کے لیے کوشش کرتا، اس کی تیاری کرتا کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے تو اس کے لیے میں تیاری کروں۔ فَحَبِطَتْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فلا، تو نہیں، نقیم، ہم قائم کریں گے، ہم دیکھیں گے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وزنا، کوئی وزن، ان کے عمل تولنے کے لیے ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے، جہنم و جہنم، بما کفروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق، آیتوں کو اور رسولوں کو مذاق بنا لیا، انہوں نے سمجھا یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا، قیامت کے دن انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ان الذین، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے والوں کی صفات بھی بیان کر دی کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، عمل الصالحات، صالح عمل کیے۔ صالح عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، آخرت کا طالب بن کر انسان عمل کرے، جون سا بھی نیکی کا کام ہو اس میں نیت یہ ہو کہ میرے اس کام کے کرنے سے میرا رب راضی ہو جائے، اور دوسری شرط صالح عمل کی یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ دو شرطیں ہوں گی تو وہ عمل صالح قرار پائے گا۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ کی جنت اور جہنم کو مانا، حساب و کتاب کو مانا، مر کر دوبارہ اٹھنے کو مانا، اور صرف ایمان ہی کافی نہیں، وعاملوا الصالحات، ساتھ ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے، صالح عمل بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں میں، جن بندوں میں یہ صفات ہوں گی، کانت لہم، تو ہیں ان کے لیے، جنات، باغ، الفردوس، فردوس کے، نزلا، بطور مہمانی کے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچا اور پکا مومن بنا دے، اور اللہ ہمیں عمل صالح کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہمارے لیے جنت کی مہمانی ہمارے لیے تیار فرما دے۔ آگے فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس جنت میں، لا یبغون، نہیں چاہیں گے، عنہا، اس سے، حولا، بدلنا، اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ یہاں فرمایا کہ جنت سے وہ نکلنا پسند بھی نہیں کریں گے۔ یہ کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ کس قدر اس آیت پر غور و فکر کریں تو انسان خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، ساری تھکاوٹیں ہی دور ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، عالی شان مکان بناتا ہے، محل تعمیر کرتا ہے، لیکن جس قدر بھی دنیا کا گھر عالی شان ہو، بڑا خوبصورت ہو، ایک نہ ایک دن اس میں رہتے رہتے انسان اکتا جاتا ہے، اس کا جی کرتا ہے کہ یہاں سے نکلوں اور کہیں گھومنے پھرنے جاؤں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اپنے نیک بندوں کو جو جنت دیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اس جنت سے نکلنے کا ان کا جی ہی نہیں چاہے گا، اکتائیں گے نہیں، فل گھومیں گے پھریں گے، اللہ رب العالمین کی جنت سے لطف اندوز ہوں گے، مزے کریں گے، نہریں ہوں گی، جنت کی شرابیں ہوں گی، قسم و قسم کے پھل ہوں گے، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، پھلدار درخت ہوں گے، جنت کی حوریں ہوں گی، گوشت ہوگا پرندوں کا، اور غلمان ہوں گے، غلام ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس جنت میں نہ اکتائیں گے، نہ تھکیں گے، نہ ہی جنت سے باہر نکلنے کا جی چاہے گا۔ تو اس کے لیے محنت کریں، یہ ہے اصل مقصد ان آیتوں کا، ان آخری آیتوں کا۔ ہر جمعے ان آیتوں کو پڑھیں اور دہرائیں اور ان کو زبانی یاد کریں، اس صورت کی پہلی 10 آیتوں کو اور ان آیتوں کو زبانی یاد کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں جنت کا شوق ہو اور ہم طالب دنیا نہ بنیں اور ہم اپنی آخرت کے لیے کوشش اور محنت کرنے والے بن جائیں۔ لا یبغون عنہا حولا، اس جنت سے نکلنا بھی نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر،
قل آپ کہہ دیں لو کان البحر اگر ہو جائیں سمندر مدادن روشنی سیاہی لکلمات ربی میرے رب کی باتوں کے لیے میرے رب کی تعریفات کو لکھنے کے لیے سمندر اگر سیاہی بن جائیں لنفدا البتہ ختم ہو جائیں البحر سمندر قبل پہلے اس کے ان تنفد کلمات ربی کہ ختم ہو میرے رب کی باتیں میرے رب کی تعریف کے کلمات اگر لکھنا چاہیں تو سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے ان سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے لیکن اللہ رب العالمین کی احسانات اللہ کی تعریفیں اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اگرچہ لائیں بِمِثْلِهِ اس کی مثل مددا اور اضافہ اور سیاہی اس جیسے سمندر اور بھی بنا لیے جائیں وہ بھی ختم ہو جائیں اللہ رب العالمین کی تعریف اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے قل آپ فرما دیں انما بے شک انا میں بشر انسان ہوں بے شک میں انسان ہوں مثلکم تم جیسا میں بھی تم جیسا انسان ہوں دیکھو میں بھی کھاتا ہوں میں بھی پیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں دیکھو میں بھی تم جیسا بشر ہوں میں بھی کھاتا ہوں میں بھی اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے میں بھی تو اللہ سے ڈرتا ہوں تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے تمہارا یہ اعتراض تو نہیں کہ اگر میں فرشتہ ہوتا یا کوئی اور چیز ہوتا تو پھر تو تم کہتے کہ فرشتے کو تو کھانے کی حاجت نہیں فرشتہ تھکتا نہیں اس نے جہاد کرنا ہے جنگوں میں جانا ہے میں بھی تو تم جیسا ہوں دیکھو تو میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم بھی ڈر جاؤ آپ ان سے فرما دیں انما انا بشر مثلکم میں بھی تم جیسا بشر ہوں انسان ہوں یوحا الی فرق صرف یہ ہے کہ یوحا الی اللہ رب العالمین کی وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر اور نمائندہ بنا لیا اور ساری کائنات سے میری شان اس لیے بلند ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا قاصد منتخب کر لیا انما بے شک الہکم الہ واحد بے شک تمہارا الہ وہ ایک ہی الہ ہے اللہ رب العالمین نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میں نے تمہیں یہ خبر دینی ہے کہ تمہارا الہ تمہارا معبود عبادت کے لائق بگڑی بنانے والا حاجت روا مشکل کشا بیڑیاں پار لگانے والا رزق دینے والا بیٹے دینے والا بلندیاں دینے والا ذلیل کر دینے والا عزتیں دینے والا وہ صرف ایک ہی ہے اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ وہ رب تمہیں اس دنیا کی پستیوں سے نکال کر کائنات میں بلند کر دے گا اور قیامت کے دن تمہیں وہ رب جنت دے گا فمن کانا پس جو کوئی بھی یرجو امید رکھتا ہے لقاء ربی اپنے رب کی ملاقات کی فلیعمل پس اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے عملا صالحا نیک عمل یہاں بھی وہی صالح عمل کہا کہ نیت آخرت کی طلب کی ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو نیک عمل کرے ولا یشرک اور نہ وہ شریک ٹھہرائے بعبادت ربہ اپنے رب کی عبادت میں احدا کسی ایک کو تو اس بندے کے لیے جنت ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی اس کو پڑھنے کی اسے زبانی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور اس میں جو اصل مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کی ظاہری ان رونقوں میں ان چکا چوند روشنیوں کے پیچھے ہمیں مست نہ کرے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے دنیا کے فتنات سے اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کا طالب بنا دے اس آخرت کے لیے عمل صالح کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالی اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے قیامت کے دن اس قرآن کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین